Approved. Thank you. Honorable Prime Minister Sir. Thank you very much, Mr. Speaker. جناب اسپیکر، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت عنایت فرمایا. ابھی جو اس معزز ایوان نے Order in the House, please. The leader of the House is speaking, and please آپ اپنی چیئرز پہ اپنی سیٹوں پہ تشریف رکھیں. Thank you. جناب پرائم منسٹر صاحب. 10 اپریل 2022 ایک تاریخ ساز دن تھا جب پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں آئین اور قانون کی روح کے مطابق عدم اعتماد کی قرارداد کامیاب ہوئی اور آئین کے مطابق اس ایوان کی منشا اور ووٹوں کے مطابق ایک نئی حکومت مارز وجود میں آئی. نہ دیواریں پھلانگی گئیں اور نہ ہی کوئی گرفتاریاں ہوئیں، اور پاکستان اور یہ ایوان اور آپ کی جو عزت اور توقیر ہے اس میں اضافہ ہوا. جناب اسپیکر، میں آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور اس معزز ایوان جو کہ تمام اداروں کی ماں ہے، تمام ادارے اسی پارلیمنٹ کی کوکھ سے انہوں نے جنم لیا. کیا میں بڑے ادب سے آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں اور اس معزز ایوان کے تمام ممبران سے آئل کے دونوں طرف کہ کیا کسی جتھے کو یا کسی جماعت کو ڈنڈوں اور پتھروں کے ذریعے یہ حق دیا جا سکتا ہے کہ وہ آئین سے بغاوت کرے اور آئین کو تہ و بالا کرے؟ جناب اسپیکر، یہ ہماری حکومت جو 11 اپریل کو میں نے حلف اٹھایا تھا، دو ہمارے سامنے جو متحدہ جو پارٹیاں جو اس کا حصہ ہیں، دو ہمارے سامنے اہداف تھے. ایک شفاف طریقے سے آئندہ الیکشن ہو، جس کا آج یہاں پر بل پیش کیا گیا، اور میں مبارکباد دیتا ہوں اس ہاؤس کو کہ انہوں نے آج یہ بل پاس کر کے آئندہ کے لیے شفاف الیکشن کی بنیاد رکھ دی ہے. اور اس کے لیے تمام میں قائدین اور ممبران کا نہ صرف شکر گزار ہوں بلکہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں جناب اسپیکر کہ آپ نے بڑے اچھے انداز میں آج ان کے اوپر آپ نے بحث کروائی. اور دوسرا جناب اسپیکر ہدف یہ تھا اور ہے کہ ہم جو ڈوبتی ہوئی ہماری معیشت ہے، جو ہچکولے کھا رہی ہے، اس کو ہم سب مل کر اس کو ہم شبانہ روز محنت کر کے ہم اس کو کنارے پر لگائیں. یہ کام ایک انتہائی مشکل کام ہے، جان جوکوں کا کام ہے، لیکن
جناب اسپیکر، دنیا کی تاریخ، عصر حاضر کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے، پکار پکار کر ہمیں بتاتی ہے کہ جب حالات بہت مشکل ہوں اور بہت بڑے چیلنجز ہوں تو پھر اتنی قوت اور محنت سے جب آپ کام کرتے ہیں تو پھر حالات کا رخ بدل جاتا ہے اور حالات بہت اچھے بن جاتے ہیں۔ یہ دنیا کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے، ہمیں قرآن کریم اس کا سبق دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ جی تو میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر کہ یہ ہے وہ دو اہداف جس کے لیے میں اور یہ ہماری معزز ٹیم کے ممبران جس کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں۔ تو کیا جناب اسپیکر، ان حالات میں جب پچھلی حکومت نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا اور آج جب ہم اس کو ٹھیک کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں، اس کا پھل تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، تو کیا پھر کسی فتنہ و فساد اور انارکی کی گنجائش ہے؟ کیا پھر دوبارہ دھرنوں کی گنجائش ہے؟ میں آپ کو 2014 میں لیے چلتا ہوں جناب اسپیکر، اس معزز ایوان کو، کہ جب یہاں پر ڈی چوک میں دھرنے ہو رہے تھے اور جناب اسپیکر سپریم کورٹ کے دیواروں پر میلے کپڑے وہاں پر رکھے گئے تھے اور جناب اسپیکر قبریں کھودی گئی تھی، قبریں کھودی گئی تھی اور عمران نیازی گلا پھاڑ پھاڑ کر کہہ رہے تھے کہ جاؤ اس وقت کے وزیر اعظم کا گلا پکڑ کے لاؤ اور ان کو یہاں پر لے کے آؤ، اور جناب اسپیکر رات کے اندھیرے میں ڈنڈے اور سوٹوں سے چل پڑے اور کہا کہ پارلیمان پہ حملہ کر دیا اور پاکستان ٹیلی ویژن پر حملہ کر دیا۔ جناب اسپیکر، وہ دل خراش مناظر آج بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ چین کے صدر ہمارے پاکستان کے بہترین دوستوں میں چین ہمارا دوست ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ پشاور سے لے کے کراچی تک پوری قوم 22 کروڑ عوام اس بات کو جانتے ہیں کہ پاکستان کے بہترین دوستوں میں چین شمار ہوتا ہے۔ ہمارے دوسرے اسلامی ممالک بھی ہمارے دوست ہیں۔ تو چین کے صدر تشریف لا رہے تھے اور چینی سفیر جو اس وقت یہاں پر تھے انہوں نے ان کو پیغام بھجوایا کہ میرے صدر آ رہے ہیں اور آپ کے دوست آ رہے ہیں، آپ مہربانی کر کے یہ خالی کر دے جگہ۔ عمران نیازی نے صاف انکار کر دیا۔ ہٹ دھرمی ضد، کیا خالی وہ ہٹ دھرمی اور ضد تھی؟ نہیں، وہ سازش تھی پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے خلاف، غریب آدمی کے خلاف، ایک بیوہ کے خلاف، بجلی کے جو اندھیرے تھے ان کو ختم کرنے کے خلاف، خوشحالی اور ترقی کے خلاف، وہ ایک سازش تھی جناب اسپیکر۔ اور اس طرح وہ دورہ مؤخر ہو گیا اور پھر 7 مہینے کے بعد وہ دوبارہ تشریف لائے اپریل 2015 میں، اور جو معاہدے ستمبر 2014 میں جن کے اوپر دستخط ہونے تھے وہ 7 مہینے مؤخر ہو گئے۔ اس لیے کل جب میں کروٹ میں تھا جو 720 میگا واٹ کا پن بجلی کا منصوبہ ہے، آپ سے بہتر کون جانتا ہے، آپ خود اس کے منسٹر رہے ہیں اور وزیر اعظم بھی رہے ہیں، تو کل وہاں پر میں نے یہ کہا کہ اگر یہ منصوبہ یہ 2014 میں یہ دستخط ہو جاتے چینی صدر اور وزیر اعظم نواز شریف کے درمیان تو یہ منصوبہ 1 سال پہلے مکمل ہو جاتا اور 700 میگا واٹ بجلی اس قوم کو ملتی، سستی بجلی۔ لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ کل چینی کمپنی کے چیئرمین نے میری درخواست پر یہ کہا، میں نے کہا کہ جب تک سی او ڈی، آپ جانتے ہیں کہ سی او ڈی کے کیا معنی ہیں کہ کمرشلی آپریٹڈ ڈیٹ،
تب تک جب تک یہ بجلی کی ترسیل آپ دیں گے، آپ وہ جو بھی نرخ ہیں آپ نہ لیں، ہمیں یہ بجلی آپ اس وقت تک مفت دیں۔ جناب اسپیکر، کل انہوں نے وعدہ کر لیا، اور 4 ارب روپے اس قومی خزانے میں، وزیر خزانہ یہاں پر موجود ہیں جن کو خالی خزانہ ملا ہے۔ 4 ارب روپے کا فائدہ پاکستان کو ہوا، اور 4 ارب روپے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 4 ارب روپے کا کوئی کینسر کا ہسپتال بنا لیں، کوئی 4 یونیورسٹیاں بنا لیں، یا پھر بلوچستان کے دور افتادہ علاقوں میں آپ وہاں پر سولر کا کوئی پلانٹ لگا لیں، یا پھر آپ غریب اور محتاجوں کے لیے آپ ان کی دوائی اور علاج کا انتظام کرا لیں۔ جناب اسپیکر، یہ قوم اس وقت بہت دکھی قوم ہے۔ اس قوم کے جسم پر بہت گہرے زخم لگ چکے ہیں۔ پچھلے 3.5 سالوں میں، پونے 4 سالوں میں گالی گلوچ کے علاوہ کچھ نہیں ہوا۔ میں نام نہیں لینا چاہتا۔ میرے ساتھ کل جو مسافر جو اپنے سفر کر رہے تھے، آنریبل یہ منسٹر اپنا احسن اقبال صاحب تھے، اور ہمارے انجینئر صاحب تھے، وہ یہاں پر موجود خرم دستگیر، ان کو ایک شخص نے کہا، وہ جملہ کہا، مجھے بخدا گو کہ ہماری وہ سیاسی مخالفت ہے، سیاسی مخالفت ہوتی ہے، دوستی بھی ہوتی ہے پی ٹی آئی سے۔ اس نے کہا کہ اس دور میں بہت وقت ضائع ہوا۔ میرا دل پسیج گیا، ایک بطور پاکستانی کے مجھے بے پناہ شرم آئی کہ کیا آج ہمیں یہ بھی تانا سننا پڑ رہا ہے ایسے لوگوں سے جو کہ پاکستان کے مربی اور پاکستان کے دوست ہیں۔ جناب اسپیکر، یقین کریں کہ قوموں کی زندگیوں میں بڑے بڑے مشکل وقت آتے ہیں، لیکن اس طرح کی تانا زنی کہ پچھلے دور میں کچھ نہیں ہوا اور وقت ضائع ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ قائد اعظم کی روح کو تڑپانے کے مترادف ہے۔ لاکھوں مسلمانوں نے جو اس ملک کے لیے شہادت دی، پاکستان کے لیے، ان کی روحوں کو دکھ دینے کے مترادف ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر ہم یہ سب مل کر، یہاں پر جو میرے اپنا بیٹھے ہیں، ہمارے محترم اس طرف بیٹھے ہیں، پیچھے بیٹھے ہیں، مل کر جب اس کشتی کو دوبارہ کنارے پر لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر یہ دھرنے ہو گئے، اور پھر جلاؤ اور گھراؤ کی تحریک کا پیغام دیا گیا، اور کھلے عام کہا گیا کہ میں ہر طور ڈی چوک پہنچوں گا۔ جناب اسپیکر، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس طرح جو شخص 3.5 سال گالی گلوچ اس کا اوڑھنا بچھونا تھا، دن رات وہ اپنا اپوزیشن کو چور اور ڈاکو کہنا، اور پھر گلوں کو اور گلدستوں کو اس کو مسمار کر دیا، اس کو اپنا کیا کہتے ہیں جی، اس کو بے جان کر دیا، اس کو مسل دیا، اور آج پھر دوبارہ وہی 2014 کی جو انتہائی دل خراش واقعات کی اس کو دوبارہ ذہنوں میں تازہ ہو رہی یاد اس کی۔ جناب اسپیکر، یہ تاریخ کو اگر دوبارہ دہرانے دیا گیا تو پھر ہم ہاتھ رہ جائیں گے اور کچھ نہیں بچے گا۔ بڑا مشہور ہے وہ، اب پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیوت۔ جناب اسپیکر، میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عدلیہ اور اداروں کو کس طرح بدنام کیا جا رہا ہے، جناب اسپیکر، جب کل ایک فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا، کیا ہم میں سے کسی نے ایک لفظ بھی کہا ان کی شان کے خلاف یا احترام کو گستاخی کی؟ ان کے بارے میں مشہور نہیں، تاریخ گواہ ہے کہ خود کہا کہ فلاں چیف جسٹس میرا کیس سنیں تو میں تیار ہوں، اور یہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہی چیف جسٹس جن کا انہوں نے نام لیا تھا، انہوں نے فیصلہ ان کے خلاف دیا تو ان کے خلاف دشنام ترازی شروع کر دی۔ یہ ایک واقعہ نہیں، 2 واقعات ہوئے، 2 واقعات۔ یہ تاریخ گواہ ہے، میں کوئی رام کہانی نہیں سنا رہا۔ اور اگر ان کے حق میں فیصلے تو سب اچھا ہے، اگر خلاف تو پھر اداروں کو گالیاں، عدالت عظمیٰ کو گالیاں، اور پاکستان کے خلاف سازشیں،
जनाब स्पीकर, ये ड्रामा कब तक रचाया जाएगा? ये कौम दुखी कौम है, कब तक ये बर्दाश्त करेगी? और कब तक तरक्की और खुशहाली का सफर जो है वो अपना बिल्कुल जाम होकर रह जाएगा? आखिरकार हिंदुस्तान, एक मुझे मिसाल नहीं देनी चाहिए मगर दुखी दिल से दे रहा हूं कि हिंदुस्तान, जनाब स्पीकर, वो जमाना था कि हम पाकिस्तान कई हवालों से उससे आगे थे और कई हवालों से वो हमसे आगे थे। ये कंपटीशन था बिल्कुल। आपको याद है कि 90 की दिहाई में पाकिस्तानी रुपए की कदर हिंदुस्तान के रुपए की कदर से ज्यादा थी। ये इट इज एन इररिफ्यूटेबल एविडेंस, फैक्ट, इसको कोई नहीं झुठला सकता। इसी तरीके से जनाब स्पीकर, आप जानते हैं कि 90 की दिहाई में पाकिस्तान की जो मईशत है उसको आजाद किया गया। हिंदुस्तान ने हमें कॉपी किया, उसने हमें कॉपी किया। आज हिंदुस्तान की जो आईटी की जो एक्सपोर्ट है वो तकरीबन 200 अरब डॉलर, और पाकिस्तान की जो आईटी की एक्सपोर्ट है वो सिर्फ 1.5 अरब डॉलर। कहां हमने अपनी इकोनॉमी को बिल्कुल आजाद छोड़ा, तमाम कदरें खत्म की, हिंदुस्तान हमें कॉपी करता और फिर मानता भी है। उसको वजीर खजाना ने कहा कि ये फैक्ट है कि पाकिस्तान का मॉडल हमने कॉपी किया है। जहां स्पीकर, आज तक सुनते आए स्कूलों में कि साउथ कोरिया ने पाकिस्तान का जो 5 ईयर प्लान उसको चुराया और वहां पर इंप्लीमेंट कर दिया। हमारे प्लान लोग चुराएं और इंप्लीमेंट करें और हम प्लान बना के उसकी तबाही कर दें। ये जनाब स्पीकर, ये संगीन मजाक अब मजीद जारी नहीं रह सकता, इसको खत्म होना होगा। और जनाब स्पीकर, हम सियासतदान हैं, सियासतदान मिलकर बात करते हैं, तलखियां होती हैं, उसको गुफ्तगू के जरिए उसको नेगोशिएट करते हैं, और कभी तल्ख नवाई भी होती है, सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त करते हैं। लेकिन अगर मैं ना मानूं और फिर बंदूक उठा लूं, परसों लाहौर में जो असलहा जो पकड़ा गया था वो किस काम के लिए था? वो इस्लामाबाद आ रहा था और एक सिपाही जो फर्ज की अदायगी में उसने जामे शहादत नोश किया। जनाब स्पीकर, उसके बारे में पीटीआई के सरदार ने क्या कहा? अभी स्पीकर, देखती आंख ने और सुनते कानों ने कभी इस तरह का मंजर नहीं देखा कि एक शख्स इन द लाइन ऑफ ड्यूटी वो शहादत कबूल करे, उसके सीने पे गोली लगे और उसके ऊपर तंज की जाए। जनाब जिक्र, ये आज तक कभी नहीं देखा कि इसकी वजह क्या है कि ये माशरे में जो जहर घोला गया है, जो माशरे को तकसीम दर तकसीम किया गया है, और उसको जिस तरह खुली छूट मिली वो हर तरफ जाकर उसने तबाही मचा दी। तो आज अगर हम, ये लोग इस मुल्क के अजीम बाशिंदे हैं, ये बहनें हैं, ये बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं, इस तरफ बैठे हैं, पीछे बैठे हैं, ये अगर उन्होंने एक कमर बांध ली है कि हमने ये काम करना है और मेहनत करनी है और ये हालत बदलनी है, अल्लाह ताला का भी हुक्म है कि जब तक तुम अपनी हालत खुद नहीं बदलते, मैं उस कौम की हालत नहीं बदलता। तो जब इन्होंने ये फैसला कर लिया है तो फिर दोबारा धरने, फिर आग लगाओ। किस तरह कल इस्लामाबाद के इस हसीन बाग को उजाड़ा गया, हर तरफ अपन धुआं था, आग लगी हुई थी, और लोग ना जाने किस तरह मेहनत करके मालियों ने वो बाग लगाए, फूल के गुलदस्ते उगाए, और किस तरह उनको कल उजाड़ा गया। जनाब स्पीकर, ये है वो हालात जिसके लिए मैं आज आपके सामने खड़ा हूं। ये है वो हालात जिसमें 3.5 साल इस ऑपोजिशन जो आज गवर्नमेंट में है उसको गाली बना दिया गया, उसका नाम गाली रख दिया गया। तो जनाब स्पीकर, मैं आज ये कहने आया हूं कि आज इस ऐवान को फैसला करना है, आज आपको फैसला करना है, आज मोहतरम आसिफ जरदारी साहब को फैसला करना है, बिलावल भुट्टो साहब को फैसला करना है, मुझे फैसला करना है, मौलाना असद साहब को फैसला करना है,
सरदार अख्तर बेंगल साहब को फैसला करना है, सरदार खालिद मक्सी को फैसला करना है, मौलाना फजल रहमान साहब को फैसला करना है, इस ऐवान ने फैसला करना है, चौधरी सालिक ने फैसला करना है, 22 करोड़ अवाम ने फैसला करना है। क्या हमने फसाद की तरफ जाना? जी, अपना मेरे भाई एमकम के सरबराह खालिद मकबूल सदीकी साहब ने फैसला करना है कि क्या हमने फितने का रास्ता रोकना है या फिर इसकी इजाज़त देनी और पाकिस्तान को अपने हाथों से खुदा न खास्ता तबाह होते देखना है। यहाँ स्पीकर, मैं ये बात कर चुका कि किस तरह 2014 में इस मुल्क के माश को तबाह किया गया। और जनाब स्पीकर, आपको याद होगा कि उस वक्त भी 2014 में भी वो अफसर और जवान जो अपनी ड्यूटी और अपना फर्ज अदा कर रहे थे, उनको किस तरह लहूलुहान किया गया। एक एसपी, आज भी वो दिलखराश मंजर पूरे पाकिस्तान को याद है, इस मौजूद ऐवान को याद है। और 126 दिन डी चौक पर तमाशा लगा रहा और खूनी मार्च के ऐलानात होते रहे। यहाँ स्पीकर, आज फिर उसी खूनी मार्च का इरादा किया गया और जिस तरह जत्थे यहाँ पर इस्लामाबाद लाए गए, मैं समझता हूँ कि इसकी कतन इजाज़त नहीं होनी चाहिए थी। ऑनरेबल इंटीरियर मिनिस्टर ने ये बात तय थी, मैंने ये कहा था कि कोई लाइव एम्यूनिशन लेके नहीं आएगा, पुलिस का एहलकार हो या कोई और हो, कोई लाइव एम्यूनिशन नहीं लेके आएगा। हद्दुल मकदूर हमने कोशिश की कि खुदा ना खास्ता किसी की जान को खतरा ना हो, किसी भी हवाले से, कोई हवाई फायर होता है, कुछ और हो जाता है। और बाकी जो मुहज़्ज़ब माशरों में ऐसे गैर आइनी जो मार्च होते हैं, खूनी मार्च होते हैं, उनको रोकने के लिए जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, जो भी वो इकदाम लेती हैं, एक दायरे में रहकर, उस पूरी दुनिया में होता है। आंसू गैस है, रबर बुलेट्स हैं,